الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم۔ احباب گرامی، اللہ رب العالمین کی خصوصی فضل اور عطا مہربانی سے آج رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے اور مغفرت والے مبارک نورانی عشرے کے آج پہلے دن کے مبارک لمحات ہم قرآن پاک کی روشنی میں گزار رہے ہیں۔ 11واں سپارہ ہے آج ہمارا، اور 11ویں پارے کے اندر سورہ توبہ کا جو مضمون ہے وہی آگے چلتا ہے۔ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، منافقوں کا باب اور ان کا طرز عمل جو ہے اس کا ذکر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے۔ غزوہ تبوک کی بات ہو رہی ہے۔ کل کے باب میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جس وقت نبی پاک علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو حالات مشکل تھے، گرمی تھی، سفر دور تھا، سواریاں نہیں تھی، مشقت تھی بہت، تو منافقوں کو کیا پڑی کہ وہ مشکلیں کاٹیں اسلام کے لیے۔ وہ نہیں گئے، بہانے کر کے نکل گئے، کچھ تو بہانے کر کے چھٹی لے کر چلے گئے اور کچھ ایویں ہی نہیں گئے۔ تو جس وقت غزوہ تبوک سے واپس پلٹے مسلمانوں کو اللہ نے عظیم الشان فتح اور عزت کے ساتھ واپس پلٹایا، تو واپس آتے ہوئے مدینہ شریف میں پہنچنے سے پہلے اللہ نے اس غیبی خبر کی اطلاع اپنے محبوب علیہ السلام کو دی۔ اللہ فرماتا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، محبوب اب جب تم واپس جاؤ گے نا مڑ کے تو یہ بہانے بناتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے۔ آ کر کوئی کیا بہانہ کرے گا، کوئی کیا کار کوئی نہیں سی، حالات ٹھیک نہیں سے، سواری کا جانور نہیں تھا، اس طرح کی باتیں کریں گے۔ تو قل لا تعتذروا، محبوب آپ ان سے کہنا کہ اب بہانے نہ بناؤ، اب ہم تمہاری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تمہاری باتیں اللہ نے ہمیں بتا دی ہیں، تمہارے جو دل کے اندر ہے وہ اللہ نے ہم کو اس پر اطلاع فرما دی، اللہ نے ہمیں مطلع کر دیا اس پر، لہٰذا اب تمہارے بہانے کسی کام بھی آنے والے نہیں ہیں۔ جھوٹی قسمیں کھانے لگے یہ آ کر، اللہ نے فرمایا محبوب ان قسم کھانے والے منافقوں سے آپ اعراض کر لیں، منہ پھیر لیں، انہیں چھوڑ دیں۔ اور پھر کچھ تو وہاں رہنے والے تھے اور کچھ بدو تھے، مدینے کے ارد گرد کے گاؤں میں رہنے والے دیہاتی، ان کا علادہ سے اللہ نے ذکر کیا، فرمایا الاعراب، وہ کچھ گراں والے، کچھ پینڈو، کچھ بدو، کچھ علاقے کے بستیوں میں رہنے والے، وہ ایسے ہیں کہ اشد کفر و نفاقا، وہ ان سے بھی زیادہ منافقت اور کفر میں زیادہ سخت ہے، وہ اس قابل ہیں کہ وہ جاہل ہی رہیں، وہ بدو ہی رہیں۔ ان کا ذکر علادہ سے کر کے اور پھر فرمایا کہ کچھ ایسے ہیں ان دیہاتیوں میں سے منافق کے اگر ان کو کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو وہ اس کو تاوان سمجھ بیٹھتے ہیں، یعنی نہ تو وہ جانی والے سے اسلام کے ساتھ چلتے ہیں نہ مالی والے سے اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ سارے پینڈو بھی ایسے نہیں ہیں، سارے گاؤں والے بھی ایسے نہیں ہیں، بستیوں کے رہنے والے سارے بھی ایسے نہیں ہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کچھ گاؤں والے ایسے بھی ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ اللہ رب العالمین نے انہیں دیا ہے وہ اسلام پر خرچ کر کر رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے دعائیں پاتے ہیں اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی شان کو بیان فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ جو مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین ہیں، یعنی جو سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی ہیں اور اسلام کے لیے قربانیاں دینے والے بھی ہیں، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ جو نیکی کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے ہیں، یعنی جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے مدینہ منورہ اور اس کے ارد گرد جتنے منافقین تھی ان کی خبر اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو دی، اور اس کے بعد کچھ وہ لوگ تھے کہ جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے، کچھ مومنین بھی نہیں ہو سکے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کا ذکر بیان فرمایا اور ان کا ذکر فرمایا کہ جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ لے کر اور دیگر صدقہ خیرات لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، ان کے متعلق اللہ نے فرمایا منافقوں کی بات اور تھی، لیکن جو مسلمان دل سے سچے مومنین تھے وہ نہیں جا سکے غزوہ تبوک میں کسی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے۔ اب اگر اپنا مال اپنا لے کر تمہارے پاس صدقات خیرات زکوٰۃ آتے ہیں تو ان کی بات اور انہیں معاف بھی کر دیں۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، محبوب یہ مال لے کر نہ انہیں پاک کر دیں
اور ساتھ ساتھ ان کے لیے آپ دعا بھی کر دیں، ان صلاتک سکن لہم محبوب، آپ ان کے لیے دعا کریں گے تو ان کے دل کو اطمینان مل جائے گا۔ آپ کی دعا ان کے دلوں کے چین کا ذریعہ ہے، ان کے دل کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے جب آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ سے دعا کر کے سکون پاتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ ان کے لیے دعا کر دیں۔ پھر منافقوں کو کہا کہ جاؤ تم الامر کرو، اللہ اور اللہ کا رسول اور مومنین تمہارے اعمال کو دیکھیں گے کہ اب اس کے بعد تم کیا کرتے ہو۔ اب وہ والی باتیں نہیں رہی، پہلے والا معاملہ نہیں رہا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے اور منافق مسجد بنا رہے تھے۔ این مسجد قباء کے قریب نزدیک مسجد تعمیر کرنا شروع کر دی انہوں نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم نے مسجد بنائی ہے، آپ اس طرح کریں کہ آ کے ہماری مسجد کا افتتاح کر دیں، آپ ایک نماز یہاں پر پڑھ دیں تاکہ یہ سند ہو جائے آپ کا وہاں پر تشریف لانا، اور یہ مسجد ہمارے لیے پھر آگے اسلام کا مرکز بن جائے۔ اللہ نے فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ ضرورت کس بات کی تھی؟ جہاد کی۔ ضرورت کس بات کی تھی؟ کہ اپنا پیسہ لشکر اسلام پہ لگائیں، جہاد کے لیے جائیں۔ یہ ادھر بیٹھے ہوئے کہا ہم مسجد بنائیں گے، اور مسجد بھی کس لیے بنا رہے تھے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مسجد بنا رہے تھے۔ وہ کفرن، یہ ان کے دل میں کفر تھا، اس کفر کے سبب سے مسجد بنا رہے تھے۔ وہ تفریقا بین المؤمنین، یہ مسلمانوں کے درمیان فرقہ پھیلانا چاہتے تھے۔ انہوں نے علادہ سے مسجد بنا لی اس لیے کہ یہ مسلمانوں کے درمیان تفریق کرنا چاہتے تھے۔ وہ ارصادا، اور یہ مورچہ بنا رہے تھے، یہ پناہ گاہ بنا رہے تھے، کس کے لیے؟ لمن حارب اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن تھے، یہ ان کے لیے پناہ گاہ بنا رہے تھے کہ جو ہمارے نظریے کے لوگ ہوں گے، اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں اور اللہ رسول سے دشمنی رکھتے ہیں، ان کو یہاں پر بٹھایا جائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس وقت تو ہم سفر پہ جا رہے ہیں اور غزوہ تبوک ہے، اسلام کو جہاد کی ضرورت ہے، ہم جا رہے ہیں، اس وقت تو افتتاح کا وقت میرے پاس نہیں ہے، ہم جب واپس آئیں گے تو پھر تمہاری مسجد کا افتتاح ہوگا، پھر اس کے معاملے میں کچھ فیصلہ کریں گے۔ تو جس وقت مڑ کے واپس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ کوئی صحابہ اکرام کو بھیجا اور فرمایا جاؤ اس مسجد کو گرا دو، اس مسجد کو گرا ہی دو، اور ساتھ اس کی بنیادیں تک اکھیڑ دو، اور ساتھ صرف اکھیڑنا ہی نہیں بلکہ اس کے ملبے کو آگ لگا دو، جلا دو، اس کا نام و نشان ختم کر دو کہ ہر مسجد مسجد نہیں ہوتی، مسجد وہی ہوتی ہے جو تقوی کی بنیاد پہ بنے، مومنین کی اصلاح کے لیے بنے، اللہ کی عبادت کے لیے بنے۔ فرقہ واریت یا مسلمانوں کو لڑانے کے لیے اور مسلمانوں اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کرنے کے لیے جو مسجد بنے وہ مسجد نہیں ہوتی بلکہ وہ کفر کا گڑھ ہوتا ہے، اس کو جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ اچھا حالات کی ستم ظریفی دیکھیں، اللہ کے فیصلے بڑے ڈاڑے ہیں۔ اسلام کے ساتھ جس نے بھی چال بازی کی ہے نا، اس کی نسلیں بھی بدبودار ہو گئی ہیں صبح قیامت تک کے لیے۔ یہ مسجد قباء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، تو انہوں نے مسجد قباء کے پڑوس میں نئی مسجد بنا لی۔ آج جہاں مسجد قباء کے باتھ روم ہے، یہاں مسجد درار بنائی ہوئی تھی۔ اب مسجد قباء میں وضو کرنے کے لیے واش روموں میں داخل ہوں تو جس دروازے سے آپ داخل ہو گئے، یہ عین وہ جگہ تھی جہاں مسجد درار انہوں نے بنائی ہوئی تھی۔ صبح قیامت تک کے لیے اللہ نے اس جگہ کو گندگی کا ڈھیر بنا کے رکھ دیا کہ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہو وہ مسجد نہیں ہوتی، وہ گندگی اور غلاظت کا ڈھیر ہوتا ہے۔ محبوب علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا لا تقم فی ابدا، محبوب آپ نے اس مسجد میں قدم بھی نہیں رکھنا، اس مسجد میں آپ نے کبھی بھی نہیں جانا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد زیادہ حق رکھتی ہے جو پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے، وہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس مسجد میں جائیں، آپ اس میں جا کر کھڑے ہوں، نماز پڑھیں اور وہاں قیام فرمائیں۔ وہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد قباء، جس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی محبت تھی۔ کچھ نے کہا مسجد نبوی بھی اس سے مراد ہے، لیکن چونکہ مسجد قباء کے تقابل میں مسجد درار بنائی گئی تو اس لیے اللہ نے مسجد قباء کی شان کو بیان فرمایا۔ اور سرکار کو اتنی محبت مسجد قباء سے کہ ہر ہفتے والے دن کبھی سوار ہو کر کبھی پیدل مسجد قباء، مسجد نبوی سے مسجد قباء تشریف لے جاتے، وہاں نماز پڑھتے، اور فرمایا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کہ جو شخص باوضو ہو کر مسجد قباء میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے پر اللہ اسے اپنی بارگاہ سے عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے مسجد قباء کے نمازیوں کی بھی تعریف بیان فرمائی۔
فرمایا یہ تو پاک لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں فی رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں وہ مرد ہیں جو پاکیزگی پسند کرتے ہیں، ظاہراً بھی پاک رہتے ہیں، ان کے دل بھی پاک ہیں۔ اس مسجد میں جائیں جن کے دلوں میں منافقت نہ ہو، اس مسجد میں جائیں جہاں نیک ایمان والے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں پاکیزگی اور طہارت ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے اچھی اور بری نیت سے کی جانے والے اعمال کا ذکر کیا، یعنی برے ارادے سے کوئی اچھا کام بھی کیا جائے تو اچھا نہیں ہے۔ اگر کسی کے درمیان میں تفرقہ بازی مسلمانوں کو لڑانے یا کسی برے ارادے سے بری نیت سے نیک اور اچھا چنگا کام بھی بظاہر کیا جائے تو پھر بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت نہیں پاتا۔ اس کے بعد اللہ نے مومنوں کی شان بیان فرمائی کہ اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کی مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں۔ مسلمانوں نے اپنی مال جان سب کچھ اللہ رب العالمین کے ساتھ سودا کیا ہے، اور کس نے کروایا یہ سودا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں کا مال جان سب کچھ جنت کے بدلے۔ مومن کون ہے؟ ان کی صفتیں بیان فرمائی، شان ان کی بیان فرمائی، کچھ نشانیاں بیان فرمائی۔ تو ہم بھی مومن ہیں، قرآن پاک کا درس سننے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ صفتیں ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر خدا نخواستہ نہیں ہے یا کم ہے تو ہمیں اپنے اندر یہ صفتیں لانی چاہیے جو مومنین کی صفتیں اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ چونکہ ہم مومن ہیں نا تو یہ صفتیں اور نشانیاں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ تو کیا نشانیاں ہیں؟ فرمایا التائبون، وہ توبہ کرنے والے، العابدون، عبادت کرنے والے، الحامدون، اللہ کی حمد کرنے والے، السائحون، روزہ رکھنے والے، الراکعون، اللہ کی بارگاہ میں رکوع کرنے والے، الساجدون، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، برائی سے منع کرنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، وبشر المومنین، بس یہ مومن ہیں، ان کے لیے خوشخبری، آپ ان کو خوشخبری سنا دیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اور مومنوں کو منع فرما دیا کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی، چاہے ان کے اپنے قریبی ہی کیوں نہ ہو، ان کے لیے ایصال ثواب نہیں کرنا۔ مشرکوں کو نہ دعا کا ثواب پہنچتا ہے نہ ایصال ثواب کا، بلکہ پہنچنا تو تھوڑو مومنوں کو منع ہی فرما دیا کہ مشرک جو مر جائے ان کے لیے دعائے استغفار نہیں کرنی، اللہ نے منع فرما دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ جو دعا انہوں نے کی تھی آزر کے لیے تو وہ ایک وعدہ تھا، بعد میں جب ان کو پتہ چل گیا تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، بیزار ہو گئے ابراہیم علیہ السلام سے۔ اس کے بعد آگے قدرت الہی کی نشانیوں کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، غزوہ تبوک میں شامل ہونے والے مجاہدوں کی پھر شان بیان فرمائی، اور ساتھ تین وہ بندے وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، وہ تین جن کا معاملہ موقوف کر دیا گیا تھا۔ منافق بھی نہیں گئے تھے، وہ تو منافقت کی وجہ سے نہیں گئے، لیکن تین صحابی بھی نہیں گئے تھے غزوہ تبوک میں، وہ پکے صحابی تھے، جلیل القدر صحابی تھے اور مصطفیٰ جن رحمت کے غلام تھے۔ ان تینوں میں سے حضرت کعب بن مالک، حضرت بلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں نہیں گئے تھے۔ ان میں سے حضرت کعب کا واقعہ مشہور ہے، وہ خود سناتے ہیں، جس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے نہ مڑ کے واپس، تو منافق بار بار جا کے اپنے اپنے بہانے پیش کر رہے تھے کہ میں اس وجہ سے نہیں گیا، میں اس وجہ سے نہیں گیا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میرے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ میں بھی جا کے کوئی بہانہ کر دوں کہ حضور اس وجہ سے میں نہیں جا سکتا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا بہانہ کس کے سامنے کروں گا، اللہ نے تو مصطفیٰ جان رحمت کو ساری خبریں بتائی ہوئی ہیں، تو انہیں تو سب کچھ پتہ ہے، میں ان کے سامنے کیا بہانہ کروں، بس میں سیدھا سیدھا جا کے کہہ دوں گا کہ یا رسول اللہ بس مجھ سے غفلت ہو گئی، سستی ہو گئی، نہیں جا سکا، غلطی ہو گئی، یہ معاف کر دیں۔ یہ سیدھے سیدھے آئے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ بس میں نہیں جا سکا، اور کوئی بات نہیں تھی، بس سستی ہو گئی مجھ سے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ 50 دن تک آقا کریم علیہ السلام ان سے ناراض ہو گئے۔ مصطفیٰ کیا ناراض ہوئے، سارا مدینہ ناراض ہو گیا، کوئی دعا سلام تک نہیں کرتا۔ مسجد میں آتے ہیں تو یوں لگتے ہیں وہ اجنبی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اتنی وسیع ہونے کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، بلا جس سے مصطفیٰ روٹھ جائیں اس کی پھر کیا زندگی ہے۔ سنگی یار سارے خفا ہو گئے، قریبی دوست خفا ہو گئے، یہاں تک کہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا بیوی کو کہ تم بھی اس کو چھوڑ کر گھر چلے جاؤ، لیکن غلام ہے، اتنا نہیں ہے کہ کہیں کہ چھوٹی سی بات ہوئی ہے تو آپ میرے ساتھ بات ہی نہیں کرتے، نہیں، غلام ہے۔ جب سرکار نے پیغام بھیجا نا کہ بیوی کو کہ اس کو چھوڑ کے تم اپنے پیکے چلی جاؤ ماں باپ کے گھر، تو حضرت کعب نے پیغام بھیجا حضور طلاق دے دوں، اگر آپ کہیں تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ مصطفیٰ نے فرمایا نہیں، طلاق کا نہیں بولا، بس یہ بولا ہے کہ اس کو چھوڑ کر اپنے گھر چلے جاؤ۔ حضرت کعب فرماتے ہیں ایک دفعہ میں اپنے باغ کو پانی دے رہا تھا، تو میری باغ کے ساتھ میرے چچا زاد قتادہ کا باغ تھا، میرے چچے کا بیٹا بھی تھا، میرا بڑا قریبی جگری یار تھا، بچپن کا لنگوٹیا یار تھا میرا، اور بڑی محبت تھی ہماری۔
تو میں نے دیوار کے اوپر سے دیکھ کر اڑ کے نا اوپر ہو کر میں نے اس کو سلام کیا. میں نے کہا قتادہ کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. مصطفیٰ اٹھے ہوئے تھے, سارے اٹھ گئے. یار یہ واقعہ اتنا دردناک ہے جس وقت میں تو اس کو جب بھی پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نے سلام کیا قتادہ کو تو اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا, منہ ادھر پھیر لیا. بیسٹ فرینڈ تھا, تضاد بھی تھا, قریبی جگری یار تھا, دکھ سکھ بانٹتے تھے. تو میں نے اس کو کہا کہ قتادہ یار لوگ نہیں جانتے, تو جانتا ہے میں کتنا پکا مسلمان ہوں, میرے دل میں سرکار کی کیا محبت ہے. تجھے تو پتہ ہے میرے دل میں منافقت نہیں ہے, میں غلطی چستی مجھ سے ہوگی لیکن معافی مانگ رہا ہوں, تو یار جانتا ہے دکھ سکھ ہم بانٹتے رہتے ہیں. قتادہ نے کہا مجھے نہیں پتہ ہے تمہارے دل میں کیا ہے کیا نہیں ہے, ساری باتیں بات کی. مجھے اتنا پتہ ہے مصطفیٰ تو اس سے خفا ہیں اور سرکار نے منع کیا ہوا ہے تیرے ساتھ کسی نے بات نہیں کی. اتنا ان پر زندگی تنگ ہوگی. مدینہ مسجد شریف میں تشریف لاتے تو نماز پڑھنے کے لیے خود حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں جب حضور علیہ السلام کو دیکھتا نا تو حضور ادھر دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے, میں نہ ویکھاں تے او ویکھے, انہیں لیک کتھوں تتلی دے کہ میرے ویکھن وچ او ویکھے. فرماتے ہیں جب میں ادھر دیکھتا تو حضور مجھے دیکھتے تھے, لیکن جب میں سرکار کی جانب دیکھتا تو حضور ادھر دیکھنا شروع ہو جاتے. میں نماز پڑھتا تھا حضور پاک علیہ السلام کے پاس, تو حالت نماز میں سرکار مجھے دیکھتے تھے تو میں نماز میں ایسے کنکھیوں سے دیکھتا تھا کہ کیا حضور مجھے دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے. لیکن نماز پڑھتے ہوئے بھی میں نگاہیں چوری چوری ایسے دیکھتا, آنکھیں کترا کے کہ سرکار مجھے دیکھ رہے ہیں یا نہیں, تو حضور مجھے دیکھ رہے ہوتے تھے. بہرحال 50 دن ایسے گزر گئے ان کے مشکل میں, مصیبت میں. 50 دن کے بعد اللہ فرماتا ہے ثم تاب علیہم, اللہ نے پھر ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. اللہ اکبر. مشکلیں مصیبتیں آتی رہتی ہیں, ذرا سی بات پر انسان کو بد دل نہیں ہونا چاہیے, صحیح معنوں میں اسلام کے ساتھ مخلص رہیں. ذرا سی کوئی بات آئے تو ہم گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں, لیکن پورے 50 دن وہاں عیسائیوں نے خط بھی لکھ دیا حضرت کعب کو کہ میں نے سنا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا ہے, ہمارے پاس آ جاؤ. مدینے کے بازار میں کوئی آواز لگا رہا ہے کعب کون ہے, کعب کون ہے, کہا میں کعب ہوں. تو لوگوں بولتا تو کوئی نہیں تھا, دکانداروں نے اشارہ کیا وہ کعب ہے. تو وہ میرے پاس آیا, خط لے کر آیا, عیسائی بادشاہ کا خط لکھا ہوا تھا. اس دن کہتے ہیں میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ کے میں بہت رویا کہ دشمنوں نے 2 دن مصطفیٰ جان رحمت نے نگاہیں کیا پھیری, دشمنوں نے مجھ سے امیدیں لگا لی کہ بے وفا ہو جائے گا. اس نے خط لکھا تھا کہ سنا ہے تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا, ہمارے پاس آ جاؤ, ہم تمہیں عزتیں دیں گے, تمہیں شان دیں گے, پروٹوکول دیں گے, عہدہ دیں گے اپنے دربار میں. اللہ اکبر. میں نے خط کو پھاڑا, گھر میں آ کے جلتے ہوئے تندور میں پھینکا. میں نے کہا آقا آپ کے نگاہیں کیا پھیری ہیں, انہوں نے مجھ سے یہ امیدیں لگا لی ہے کہ میں اپنے نبی سے بے وفائی کر دوں گا. مطلب یہ ہے کہ سرکار, پورا مدینہ نہیں بولتا, سرکار نے سب کو منع فرما دیا, گھر والے نہیں بولتے, حضور نہیں بولتے, لیکن اس کے باوجود اسلام کا دامن نہیں چھوڑا. اتنا جا گلہ شکوہ بھی, نماز مسجد بھی نہیں چھوڑی, مسجد آتے رہے, پورے 50 دن آتے رہے, سرکار کے سامنے کھڑے ہوتے, ملنے کی کوشش کرتے, سلام کرتے, آ کے سامنے حضور رخ ادھر پھیر لیتے تو یہ الگ بات ہے. لیکن غلام نے مصطفیٰ کا در نہیں چھوڑا, اور نہیں چھوڑا تو پھر ایک دن وہ دروازہ غلام کے لیے کھولی گیا بالآخر. اس واقعے کو اللہ رب العالمین نے اس سورہ توبہ میں بیان فرمایا. اگلی آیت ہے اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کو حکم ارشاد فرمایا کہ چونکہ مسلمانوں کے دنیاوی معاملات بھی ہوتے ہیں, اس لیے سارے لوگ دین کے لیے نہیں نکل سکتے. یہ اللہ رب العالمین ہم سے خوب جانتا ہے, زیادہ بہتر سمجھتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے مسلمان ہی نکل جائیں. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ. سارے مسلمان تو نہیں نکل سکتے, لیکن ان میں سے کچھ نکل جائیں جو اللہ کا دین سیکھیں. کچھ لوگ ایسے ضرور نکلیں دین کے لیے تم میں سے, یہ فرض عین ہے. کچھ لوگ جائیں دین کو سیکھیں, دین کی سمجھ حاصل کریں, دین پڑھیں, اور پھر جب واپس آئیں تو قوم کو ڈرائیں. یعنی سارے لوگ تو دین کے لیے نہیں نکل سکتے علم دین حاصل کرنے کے لیے, لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے, یہ فرض کفایہ ہو جائے گا کہ کچھ لوگ جائیں دین سیکھیں اور دین سیکھ کر اپنی زندگی دین کے لیے وقف کریں. مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں کچھ لوگ ایسے تو ہیں نا کہ لوگ کاروبار کرتے ہیں, وہ مصطفیٰ کے دین کی بات کرتے ہیں, بس وہ بھوکے رہ لیتے ہیں, فاقے کاٹ لیتے ہیں, تھوڑی آمدنی میں گزارا کر لیتے ہیں, لیکن وہ دنیا داری میں نہیں جاتے. جائیں تو اچھی سہولتیں مل سکتی ہیں, گاڑی بنگلہ کوٹھیاں کاریں سب کچھ سہولتوں نے اللہ دے دے گا, کاروبار کی وجہ سے, نوکری کی وجہ سے دیگر لوگوں کو دیا ہے. لیکن نہیں, سب کو چھوڑ چھاڑ کے
کچھ لوگ علماء یہاں کیسے ہیں جنہوں نے دین کو سیکھا ہے اور اب دین ہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، بس چٹائی پر بیٹھ کر مصطفیٰ کا دین پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں ان کی شان کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد آگے کفار سے جنگ کرنے کے آداب کو بیان فرمایا، منافقوں کا طرز عمل ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ، اور یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ یہ بڑی عظمت اور شان والی آیت ہے۔ حضرت ابوبکر مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہ حضرت شیخ شبلی حاضر ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میں نے خواب میں نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ شیخ شبلی ہے، اس کو آپ نے بوسہ پیشانی پر کیوں دیا؟ اس پر آپ نے اتنی نوازشات کیوں فرمائی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ ہر نماز کے بعد سورہ توبہ کی یہ آخری آیت پڑھتا ہے اور ساتھ 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ یا محمد کے الفاظ سے مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ جس وقت قرآن جمع ہوا نا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، تو ہر آیت پر 2 گواہ بلائے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہر آیت پر 2 گواہ چاہیے تھے کہ پھر لکھتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت کی ڈیوٹی تھی، ایسے قرآن جمع نہیں ہوا۔ کوئی بھی آیت ہوتی تو صحابہ پوچھتے کہ اس پر کوئی ہے گواہ کہ یہ قرآن کی آیت ہے؟ کہا ہاں، گواہی کو پورا کیا۔ یہ آیت مبارکہ جس وقت نازل ہوئی تو اس وقت ایک گواہ تھا، ایک گواہ پر یہ آیہ مبارکہ قرآن پاک کے اندر لکھی گئی۔ وہ کون تھے؟ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ وہ شخص تھے مدینے میں، واحد شخص تھے جن کی ایک بندے کی گواہی 2 بندوں کے برابر ہوتی تھی، اور یہ سرٹیفکیٹ مصطفیٰ جن رحمت نے عطا فرمایا تھا۔ اس کے پیچھے بڑا محبت بھرا واقعہ ہے۔ بے لوث پیار ہونا چاہیے سرکار سے، ٹوٹ کے اعتبار ہونا چاہیے، اسلام کا تقاضا یہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے گھوڑا خریدا، منافق تھا، گھوڑا خریدا، قیمت طے ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا میں مدینے جا کے تمہیں گھوڑا لے کر تمہیں پیسے دے دوں گا۔ سرکار تشریف لائے اور پیسے جب روانہ کیے تو پیچھے اس کو ریٹ زیادہ ملا تو اس نے گھوڑا زیادہ پیسوں کا بیچ دیا۔ جب واقعات ہوئے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو گھوڑا کیسے بیچ سکتا ہے؟ یہ تو میں نے خرید لیا تو اسے۔ تو یہ ان کی آپس میں، اس نے کہا جی میں نے نہیں بیچا۔ سرکار نے فرمایا بیچا کیوں نہیں؟ میں نے خرید لیا ہے۔ تو حضرت خزیمہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس شخص نے کہا جی اگر آپ نے خریدا ہے تو پھر کوئی گواہ پیش کرے، کوئی ہے پاس گواہ جس کے سامنے آپ نے خریدا ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہ کیسے پیش کروں؟ اس وقت تم اور میں تھے، دوسری سے تو بندہ ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ واقعہ چل رہا تھا، حضرت خزیمہ تشریف وہاں پہ آگے حاضر ہوئے تو پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ میں یہ گھوڑے کا مسئلہ چل رہا ہے۔ حضرت خزیمہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس گھوڑے کو خرید لیا ہے۔ میری گواہی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ نے گھوڑا خریدا ہوا ہے۔ تو معاملات ہو گئے سارے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خزیمہ باقی بات تو ٹھیک ہے، تو نے گواہی کیسے دے دی؟ تو وہاں تھا ہی نہیں، تجھے کیا پتا میں نے خریدا بھی ہے کہ نہیں خریدا؟ تو حضرت خزیمہ کہتے ہیں یا رسول اللہ گھوڑا تو بعد کی بات ہے، یہ تو چھوٹی بات ہے، آپ کے کہنے پر خدا کو مان لیا ہے۔ آپ نے کہا ہے جنت ہے، ہم نے کون سا دیکھا ہے؟ ہم نے مان لی جنت ہے۔ آپ نے کہا جہنم ہے، ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے مان لیا کہ جہنم بھی ہے۔ آپ کے کہنے پر خدا، جنت، جہنم، فرشتوں کو اگر بغیر دیکھے مان سکتے ہیں تو گھوڑے کو کیوں نہیں مان سکتے؟ جس کی زبان پر اتنا اعتبار ہے کہ وہ مرنے کے بعد کے معاملات مان لیے، تو وہاں مصطفیٰ جن رحمت نے خوش ہوئے۔ اس عشق، محبت، بے لوث پیار اور عقیدت پر سرکار اتنے خوش ہوئے، آقا کریم نے صحابہ کرام کے مجمع میں فرمایا آج کے بعد ہر معاملے میں 2 بندوں کی گواہی ہوگی، لیکن جہاں خزیمہ گواہی دے گا اس ایک کی گواہی 2 کے برابر ہم نے رکھ دی۔ سورہ توبہ ختم ہو گئی، سورہ یونس ہے، سورہ یونس مکی یونس ہے سورہ، اور 109 اس کی آیتیں ہیں۔ اس کے اندر ایک جگہ پر آیت میں حضرت یونس علیہ السلام ان کی قوم کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورہ یونس ہے۔ پہلی آیات میں اللہ رب العالمین نے کافروں اور منافقین کو تنبیہ فرمائی۔ قرآن پاک حکمت والی کتاب ہے، اس کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں اپنی شان، قدرت الہیہ کا ذکر فرمایا۔ حشر و نشر، دوبارہ زندہ کرنے کا اہم جو مقصد ہے اس کو بیان فرمایا۔ سورج اور چاند کا ذکر کیا ہے کہ دیکھو اللہ رب العالمین کی یہ قدرت کی نشانیاں ہیں، کس طرح سورج چاند کو اللہ نے روشن کیا اور ان کی منزلیں طے کی ہیں اور کس طرح یہ اپنا سفر طے کرتے ہیں۔ رات اور دن کے اختلاف کو بیان کر کے اللہ نے اپنی شان کو بیان فرمایا۔ بعمل مسلمانوں کو جو اللہ نے صلہ دینا ہے اس صلے کو بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تم جب کوئی بد دعا کرتے ہو تو اللہ جلدی جلدی قبول نہیں کرتا، یا کوئی شے بھی ایسی بری طلب کرتے ہو تو اللہ نہیں دیتا، ایک دم فوراً ہو نہیں جاتا۔ اس میں حکمت ہے، اگر فوراً ہو جائے تو تمہارے لیے مشکل بن جائے گا۔ اس کے بعد انسان کی ایک فطرت کو بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے نا تو وہ لیٹے بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہو کر ہر حالت میں ہم سے دعا کرتا ہے۔ جب آزمائش میں آ جائے، بیمار ہو جائے، پریشانی ہو، کہیں پھنسا ہوا ہو تو ہر ویلے دعا ہی دعا، منتے مانگتا
کانپتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، دعا کرتا ہے. لیکن فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کأن لم یدعنا الی ضر مسہ، لیکن جب پریشانی ختم کر دیتے ہیں اللہ فرماتا ہے اٹھ کے ایسے چل پڑتا ہے جیسے کبھی پریشان ہوا ہی نہیں، جیسے کبھی مصیبت آئی نہیں ہے. مشکل آئے تو نفل بھی پڑتا ہے، جب مشکل چلی جائے تو فرض بھی نہیں پڑتا. ویسے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے پھنسا ہوا ہو تو، لیکن جب مشکل حل ہو جائے تو پھر ایسے اٹھ کے چل پڑتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے جیسے اس کے اوپر کبھی کوئی مشکل آئی نہیں. اگلی آیت ہے جی سابقہ قوموں کا حال بیان فرمایا، پھر سابقہ قوموں کی جانشینیوں کو بیان فرمایا. یہ حال بیان کر کے نا پھر امت کو بیان کیا، امت کو مخاطب کیا. ثم جعلناکم خلائف فی الارض، اب ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، اب ہم تمہیں لے آئے ہیں، اب تمہیں ہم دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو. لننظر، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ اب تم کیا کرتے ہو. اس کے بعد کفار کا ایک مطالبہ تھا کہ قرآن بدلی کیوں نہیں کر دیتے. استغفر اللہ العظیم. مشرکین کا ان کا یہ ڈیمانڈ تھی کہ قرآن بدلی کیوں نہیں کر دیتے، اس کو تبدیل کرو، کوئی اور لے آؤ. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب ان سے کہو بدلی کر دیتا اگر میرا ہوتا، میرا تو ہے ہی نہیں، کلام خدا کا ہے، اس میں میرا اختیار نہیں ہے بدلی کرنے کا، میں تو زبر زیر آگے پیچھے کرنے کا اختیار مجھے نہیں ہے. یہ خدا کا کلام ہے اور یہ قیامت تک کے لیے وہی رہے گا جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے. اس کے بعد بتوں کی عبادت کرنے والے مشرکوں کا رد ہے، اور وہ چونکہ بتوں کو کہتے تھے قیامت والے دن یہ شفاعت کریں گے، تو اللہ رب العالمین نے اس کا اگلی آیت میں رد فرمایا ہے. یہاں پر ہمارے 7 رکوع ہو گئے الحمدللہ. اس کے بعد 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور 8ویں رکوع کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں کا حال فرمایا ہے بیان، کافروں کا حال بیان کیا ہے، مشرکین مکہ کا حال بیان کیا، اور بالخصوص اس مثال کو بیان کیا ہے کہ جب کشتی میں بیٹھے ہوئے ہوں، سفر کر رہے ہوں، طوفان آ جائے تو سارے اپنے مشرکوں سے، مشرکین جو مکہ کے ہیں سارے جھوٹے خداؤں سے مایوس ہو جائیں، لات منات حزل حبا سب کو نا بلانے کے بعد تو مایوس ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں کہ یا اللہ کشتی ڈوبنے والی ہے، آپ بچا لیں. اور جس وقت اللہ کشتی کو بچا لیتا ہے تو باہر نکل کے پھر شرک شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو لات نے بچائی ہے، یہ تو منات نے بچائی ہے، یہ تو حبل نے بچائی ہے، یہ تو عزا نے بچائی ہے. تو اس کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا. اگلی آیت میں دنیا کی ناپائیداری کا ذکر کیا ہے کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. انما مثل الحیات الدنیا کماء، مثال دی اللہ نے کہ اس طرح دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کہ بارش برسے تو سبزہ ہو جائے بہت زیادہ، اور کھیتی بہت زیادہ ہری اور محسوس ہونے لگے، لیکن اچانک اللہ رب العالمین کی جانب سے کوئی طوفان آفت آئے تو وہ سب ملیا میٹ ہو جائے. رات کو باغ تھا، صبح وہاں کچھ بھی نہ ہو. فرمایا دنیا کی زندگی تو اتنی سی ہے، تمہیں جو لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے تو یہ تو تھوڑے دنوں کے لیے ہے، یہ ختم ہو جائے گا تو ساری کہانی ختم ہو جائے گی، سب کچھ ملیا میٹ ہو جانا ہے. نیک بندوں کے لیے بشارتوں کا ذکر فرمایا. آیت نمبر 27 سے آگے گناہگاروں کے لیے جو عذاب اور وعیدیں ہیں ان کا ذکر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. آیت نمبر 28 میں اللہ نے قیامت والے دن مشرکوں اور ان کے جو شریک تھے ان سارے جھوٹے خداؤں کا ذکر بیان فرمایا. پھر آگے اللہ رب العالمین نے نا ایک فکری سوچ دینے کے لیے محبوب کریم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ محبوب ان سے پوچھو کہ تمہارے لیے آسمان سے رزق کون نازل کرتا ہے، بتاؤ کون تمہاری سماعت کا کان کس نے تمہیں دی ہیں، آنکھوں دینے والا تمہیں کون ہے، زندوں مردوں کا مالک کون ہے، تو یہ کہیں گے اللہ ہے. تو ان سے کہیے پھر تم کہاں پھرتے ہو. اگلی آیت میں پوری باب مضمون اللہ رب العالمین نے بیان کیا، توحید کا ذکر ہے. بار بار اللہ رب العالمین نے توحید کا ذکر کیا چونکہ یہ تمام اعمال کی اساس اور بنیاد ہے. مشرکین کا رد کیا ہے، مشرکوں کے جو گمان تھے ان کا رد کیا ہے. اگلی آیت میں اللہ نے قرآن پاک کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا. پھر ایک دفعہ پھر مشرکین کو چیلنج ہوا جو کہتے تھے یہ قرآن تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو عربی کی کتاب ہے، کسے کہانی ہے، یہ تو ہم بھی بیان کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا قل فاتوا بسورۃ مثلہ، اچھا چلو اگر یہ قرآن کہتے ہو کہ ہم بھی بنا سکتے ہیں تو پھر اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ. نہیں لا سکتے. یہ چیلنج کیا اللہ رب العالمین نے اور قرآن کی صداقت اور حقانیت کو پھر سے ثابت کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اس پیاری لارایت کتاب قرآن مجید کے اندر. اس کے بعد آگے 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور کفار کا ایمان نہ لانے پر محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا یہ ذمہ نہیں ہے، ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ کیوں ایمان نہیں لائے، آپ کا کام ہے پہنچا دینا. دل تو دکھتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دائی جو ہوتا ہے اس کا دل دکھتا ہے،
وہ قرآن کھول کر بیٹھے لوگ اٹھ کر بھاگ جائیں، دل دکھتا ہے کہ میں پیسے بھی نہیں مانگ رہا، میں نے ہدایت کی کتاب پڑھ کے سنا رہا ہوں، میں خدا کا پیغام سنا رہا ہوں، تو یہ منہ پھیر کر کیوں جا رہے ہیں؟ جب بھی کوئی بندہ اللہ کے دین کی جانب بے لوث ہو کر بلاتا ہے اور لوگ منہ پھیر کے چلے جائیں، لیفٹ نہ کرائیں اور بیزاری کا اظہار کریں تو دل لازمی دکھتا ہے۔ اس طرح مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دکھتا تھا کہ جب میں اتنی مشکلیں کاٹ کے سب کو چھوڑ چھڑا کے میں انہیں ہدایت کی جانب بلا رہا ہوں اور قرآن کتاب سنا رہا ہوں، تو یہ منہ پھیر کر کیوں جا رہی ہے؟ یہ مانتے کیوں نہیں میری بات کو؟ اللہ رب العالمین نے محبوب کریم علیہ السلام کو تسلی دی۔ اس کے بعد آگے پورا چیپٹر اور پورا باغ جو ہے وہ قیامت کی حالات، مشرکوں کی کیا حالت ہوگی، کفار پر آنے والے عذاب کو بیان فرمایا ہے۔ کفار کا جلدی نزول کا مطالبہ تھا کہ جلدی کیوں نہیں آتا، جلدی کیوں نہیں آتا، بار بار نبی پاک علیہ السلام سے فرماتے تھے کہ لے آئیں عذاب، جس کا کہتے ہیں لاتے کیوں نہیں۔ تو یہاں ایک بات واضح کر دی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، فرمایا محبوب آپ یہ ارشاد فرمائیں قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ۔ یہ بات ہے کہ میں اپنی ذات کے لیے، اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا بذات خود مالک نہیں ہوں، الا ماشاء اللہ، مجھے وہی اختیار ہے جو اللہ نے عطا فرمایا۔ جتنا اختیار اللہ نے مجھے دیا ہے اپنی جان کے بارے میں بھی مجھے وہ اختیار ہے۔ میں ذاتی طور پر عذاب نہیں لا سکتا تمہارے اوپر، ذاتی طور پر میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ جو شانیں، جو عظمتیں، جو مقام، جو اختیارات مجھے اللہ نے دیا ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ میں خود مختار بالذات نہیں ہوں، خود مختار بالذات اور مختار کل بالذات، اور حقیقی کون ہے؟ بولیے اللہ رب العالمین کی ذات۔ اور اس سے یہ بھی واضح فرما دیا جب مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر مختار نہیں ہے تو تمہارے جھوٹے خداؤں کی کیا اوقات ہے؟ یہ کیسے؟ یہ تو عطائی طور پر بھی نہیں ہے۔ تو مجھے جو شان ہے اللہ رب العالمین نے عطا فرما رکھی ہے۔ لکل امت اجل، جلدی نہ کرو، ہر امت کے لیے اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے، ٹائم آئے گا تو سب کچھ آ جائے گا، تم جلد بازی نہ کرو، وقت مقرر ہوگا تو سب کچھ عذاب آ جائے گا۔ اس کے بعد جلدی وہ پھر کہتے جلدی عذاب لے آؤ، تو ان سے دو سوال بیان کیا اللہ رب العالمین نے، اور ان کی اس سوچ اور فکر کو، اس طرز عمل کو ریجیکٹ کیا۔ 11واں رکوع شروع ہوتا ہے یہاں سے آگے۔ اللہ رب العالمین نے قیامت والے دن کافروں کی ندامت کو بیان کیا کہ اس دن ان سے کچھ بھی پیسے نہیں لیے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ مال دولت دے کر یہ جان چھڑا دیں گے، ایسا ہرگز بھی نہیں ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ نے اپنی عظمت اور شان کو پھر بیان کیا ہے، الا ان للہ ما فی السماوات والارض۔ یہ آیت دیکھیں ہم نے بار بار پڑھی ہے۔ سب کچھ زمینوں آسمانوں میں کس کا ہے؟ اللہ کا۔ ملکیت کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ باقی جو ہے مجازی مالک ہے، عارضی طور پر اللہ نے کسی کو کچھ دے دیا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو مالک نہ سمجھنا۔ اس کے بعد قرآن کی شان کو بیان فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ تمہارے پاس یہ نصیحت والی کتاب بھی آ گئی اور یہ تمہارے لیے شفا والی کتاب بھی آ گئی۔ اگلی آیت میں فرمایا محبوب قرآن مل گیا ہے، یہ شانیں مل گئی ہیں ان کو، تو قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وهو خیر مما یجمعون۔ آپ فرمائیں کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ملنے پر خوشیاں منایا کرو، یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کر رہے ہو۔ قرآن ملا ہے تو خوشیاں مناؤ، اور صاحب قرآن ملے ہیں تو پھر بھی تمہیں خوش ہونا چاہیے اور خوشیاں منانا چاہیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ اس کے بعد اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال حرام کہنے والوں کو کہا کہ تم اللہ پر بہتان بنتے ہو، خود نہیں بنا دیا کرو پابندیاں کہ یہ کھانا حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ فتوے خود سے نہیں گڑھ لیا کرو۔ یہ اللہ رب العالمین پر بہتان ہے کہ کوئی بندہ کسی کھانے کو اپنی طرف سے کہے کہ یہ حرام ہو گیا۔ یہ حرام وہ ہے جو حرام اللہ نے رسول نے کر دیا، اور حلال وہ ہے جو اللہ رسول نے حلال تمہارے لیے کر دیا ہے۔ آگے علم الہی کی شان کو بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ نے اللہ کہ جو ولی ہیں ان کی شان کو بیان فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، بے شک، سن لو، بے شک۔ اچھا یہاں سے پہلے جتنا ہم باب پڑھ چکے ہیں نا، ایسا انداز تخاطب کہیں نہیں، ایسا اہتمام کہیں نہیں۔ اللہ نے فرمایا خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہونے والے۔ جو اولیاء اللہ ہیں ان کی شانوں کو بیان فرمایا، اور ساتھ یہ بات بتا دی ہے کہ جھوٹے شریک اور ہیں اور اللہ کے ولی اور ہیں، من دون اللہ اور ہوتے ہیں اور اولیاء اللہ اور ہوتے ہیں۔ جنہیں خدا کے مقابلے میں تم لا کر لے آئے ہو وہ اور ہوتے ہیں، اور جو خدا کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اور اس کے محبوب ہوتے ہیں اور نیک متقین ہوتے ہیں، ان کے معاملات اور ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ فرما دیا کہ وہ ہوتے کون ہیں اللہ کے ولی، یہ بھی ساتھ بتا دیا کہ سمجھ لینا صبح قیامت تک کے لیے کہ ولی کون ہوتے ہیں اور ولیوں کی نشانی کیا ہوتی ہے۔ کڑے پہننا یا لٹے رکھنا، یا گرمی میں سردی کے کپڑے اور سردی میں گرمی کے کپڑے پہن لینا، اس طرح کے معاملات، آگ کے مچ لگا لینا، بڑی بڑی مونچھیں رکھ لینا
اور عجیب سے اولیے بنا لینا، یہ نشانیاں نہیں ہیں، بلکہ اولیاء کی شان کو بیان کر کے نشانی بھی بیان فرمائی۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی ہوتے وہ ہیں جو ایمان والے ہیں اور متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی ایمان والا بھی ہو اور متقی اور پرہیزگار بھی ہو تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، پھر ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبریاں اور آخرت کی زندگی میں ان کے لیے بشارتیں اور خوشخبریاں ہیں۔ پھر عظمت خدا کو بیان فرمایا، پھر اللہ رب العالمین نے شرک کا رد کیا، دن اور رات میں پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا غور کرو، رات آتی ہے، دن آتا ہے، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پھر مشرکین کا وہ ظلم تھا کہ وہ کہتے تھے، یہ یہودی بھی کہتے تھے، مشرک کہتے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹی ہیں، اور یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان ظالموں نے اللہ کی اولاد بنا رکھی ہے، سبحانہ، اللہ پاک ہے، اس کی اولاد کوئی بھی نہیں ہے، وہ اس سے پاک ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، 13واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ پیچھے واقعہ ہم کچھ اس کا سن چکے ہیں، کچھ آگے سنیں گے۔ واقعہ سنانا مقصود نہیں، نوح علیہ السلام ان کی قوم کے غرق کرنے کا پورا واقعہ یہاں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ نوح علیہ السلام کے بعد جو انبیاء اور رسول بھیجے، پھر ان کا سرسری سا ذکر اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی بات کی اور اسی واقعے کو دوبارہ بیان فرمایا جو جادوگروں کے ساتھ ان کے معاملات ہوئے تھے، اور ڈوبتے ڈوبتے جو فرعون کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا، اور ڈوبتے ہوئے آخری وقت میں جب غرق ہو گیا نا تو کہنے لگا میں مانتا ہوں، ایمان لاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں، اب ماننا کافی نہیں ہے، جس وقت منوا رہے تھے اس وقت مانتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی بات سن لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توبہ کا دروازہ کھلا ہے اس وقت تک جب تک کہ موت کا وقت نہیں آ جاتا، اور جب موت کا وقت آ جائے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس لیے توبہ کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، چونکہ موت کا کوئی وقت نہیں ہے، تو اس لیے توبہ ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ایک اور بات کہی کہ مالک کونین نے فرمایا کہ ہم نے اس کو غرق تو کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم نے تمہیں مار تو دیا ہے فرعون کو، لیکن تیری لاش خراب نہیں ہونے دیں گے، تیری میت کو گم نہیں ہونے دیں گے، بلکہ تیرے بعد میں آنے والوں کو کے لیے ہم نے تیری لاش کو نشانی بنا کے رکھنا ہے۔ ہزاروں سال گزر گئے، مصر میں اس فرعون کی میت آج بھی رکھی ہے، ہزاروں سال گزر گئے، ڈوبا غرق ہوا، آج بھی نشانی عبرت کی بنا ہے، بے سود پڑا ہوا ہے، اور لوگ اس کو جا کے دیکھتے ہیں، یہ وہی تھا جو اکڑ کے بیٹھا ہوا تھا، یہ وہی تھا نبیوں سے ٹکر لی، یہ وہی تھا اپنے آپ کو خدا کہنے والا، انا ربکم الاعلی کہنے والا، کسی کو خاطر میں نہ لانے والا، غریبوں پر ظلم کرنے والا اور مظلوموں پر ظلم کرنے والا، عرصہ حیات تنگ کر دینے والا، وہ اکڑ خان وہ نشانی بن کے وہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے قیامت تک آنے والے ہر اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو متکبر جابر سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو فرعون سمجھتا ہے، طاقت کے نشے میں جو کمزوروں کو کچھ خاک میں نہیں کے ساتھ ملاتا ہے اور کچھ انہیں گھاس تک نہیں ڈالتا، اس کے لیے یہ اس کی لاش نشانی ہے۔ وہ فرعون نہیں بچا تو تم نے کہاں بچنا ہے؟ اس کے ساتھ یہ اشر ہو گیا ہے تو تمہارے ساتھ بھی یہ اشر ہونے والا ہے۔ اس کو اللہ نے بیان فرمایا ہم نے قیامت تک تیری لاش کو رکھنا ہے، اور رکھا ہوا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے پھر بنی اسرائیل کا ذکر کیا۔ اب یہ وہ آیت ہے جس کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ یونس ہے۔ سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا اور عذاب آنے کے بعد واپس کرنے کا ذکر کیا۔ ایک قوم ہے یونس علیہ السلام کی جس پر آیا ہوا عذاب ٹل گیا، ورنہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کسی قوم پر بھی جب عذاب آ گیا تو ٹلا نہیں۔ ان پر عذاب آیا یعنی پوری طرح عذاب آیا نہیں تھا، عذاب کے آثار آئے تھے تو یہ توبہ استغفار کرنے لگے، سجدے میں گر پڑے، تو اللہ نے ان سے عذاب کو واپس لے لیا۔ یوں گزشتہ قوموں میں یہ وہ پہلی قوم ہے، یعنی اللہ یہ فرماتا ہے کہ سارے ہی گمراہ نہیں گزرے، چنگے لوگ بھی گزرے ہیں، اچھے لوگ بھی گزرے ہیں۔ یہ وہ پہلی ایک قوم ہے اچھا یونس علیہ السلام کی کہ جس پر آیا ہوا عذاب پھر ٹل گیا۔ پھر آگے یونس علیہ السلام کا واقعہ اگلی صورت میں، اس میں نہیں۔ اس کے بعد بتوں کی بیچارگی کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے مسلمان کو عقیدہ توحید پر پختہ کیا، پکا کیا، اور اتنا زبردست بیان فرمایا کہ تمہارے قدم متزلزل نہیں ہونے چاہیے۔ سنیں، یہ 16واں رکوع ہے اور یہ آخری رکوع ہے، آخری آیت۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا تمہاری تکلیف دور کرنے والا اور
بولیے اللہ کے سوا تکلیف تمہاری دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی سبب سے تمہاری تکلیف دور ہوتی ہے تو وہ وسیلہ، سبب اور ذریعہ ضرور ہے، لیکن حقیقی طور پر تمہارا مشکل کشا اللہ ہی ہے۔ کسی کے سبب سے، دعا سے، نگاہ سے تمہاری مشکل اگر ٹلتی بھی ہے، اگر تمہیں کوئی بیماری لگتی ہے اور کسی ڈاکٹر کی دوائی سے، گولی سے، پھکی سے اگر تم ٹھیک بھی ہو جاتے ہو، یہ اس نے نہیں کیا، بلکہ در حقیقت تمہاری مشکل دور کرنے والا اللہ ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تیرے ساتھ بلائی کا فیصلہ کر لے نا، یہ بات اگر ہم اپنے دل میں رکھ لیں، بس مومن کے لیے یہ شان نہیں، یہ بات، اللہ اگر تیرے ساتھ بلائی کا فیصلہ کر لے تو تجھ سے اس بلائی کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ یعنی اللہ تمہیں عزت دینا چاہے تو بے عزت کرنے والا کوئی نہیں، اللہ تم پر فضل کرے، اللہ تمہیں عطا فرمانا چاہے تو پھر اس سے لینے والا تم سے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ اٹل عقیدہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ جتنے معاملات ہوں گے وہ اللہ رب العالمین کے دستے قدرت میں ہیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتباع وحی کا اور صبر کا حکم ارشاد فرمایا۔ 16 رکوع پورے ہو گئے ہیں اور سورہ یونس ختم ہو گئی، یہ سپارہ بھی تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ یہاں سورہ ہود آ رہی ہے اور سورہ ہود کی 5 آیتیں ہیں اس پارے میں۔ سورہ ہود یہ بھی مکی صورت ہے، 123 آیتیں ہیں، اور اس میں تو اللہ نے چونکہ ہود علیہ السلام کا ذکر ہے اور ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا ذکر ہے اور عذاب کا بہت زیادہ ذکر ہے، سخت گرفت کا ذکر ہے اس میں۔ یہی وجہ ہے کہ اس ہود، سورہ ہود کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ ارشاد فرمایا۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن پوچھا، یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب آپ بوڑھے لگ رہے ہیں، کچھ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے سورہ ہود اور سورہ واقعہ اور عما یتساءلون، المرسلات اور النازعات، ان جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ یعنی اس کے اندر اللہ کی عذاب کا اور خوف کا بہت زیادہ ذکر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے اس صورت کو جو ہے وہ بیان فرمایا۔ سورت شروع ہوتی ہے الف لام را سے، حروف مقطعات۔ قرآن مجید فرقان حمید کی حکمت بری باتوں کا بیان فرمایا، قرآن مجید کا بنیادی پیغام بیان فرمایا ہے، توبہ استغفار کا حکم بیان فرمایا ہے، اور یہ بات بیان فرمائی ہے جسے اگر ہم مان لیں تو یقین کریں کہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے، کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ سن لو جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے اور جو کچھ کرتے ہو، اللہ رب العالمین سب جاننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہو جائے کہ بندے کو یہ پتہ لگے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے تو وہ محتاط رہتا ہے کہ ہر شے ریکارڈ ہو رہی ہے، سامنے کیمرے میں دیکھا جا رہا ہے، ہر کول فعل حرکت میری جو ہے وہ ریکارڈ ہے، اوپر پیچھے بیٹھا ہوا مجھے دیکھ رہا ہے اس کیمرے کے ذریعے اور میرے اوپر نگاہ رکھا ہوا ہے، تو بندہ کتنا محتاط ہوتا ہے، دائیں بائیں نہیں چلتا، کوئی شے نہیں اٹھاتا، کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا، فحش حرکت کوئی نہیں کرتا، کیمرے لگے نہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے دل میں یہ بات کہو کہ کیمرے ادھر لگے ہوئے ہیں تو یہ نہیں خیال ہے کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور تمہاری کوئی حرکت، کوئی قول فعل عمل پوشیدہ اللہ سے نہیں ہے۔ یہ آخری آیت